السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عدل و انصاف کے پیغر فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا فانی میں آخری وقت، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خواب جس کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ۔ تو میری آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات ایک خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغے نے آپ کے بدن میں 2-3 ٹھونگے ماری ہے۔ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا، اور اس خواب کی تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر حضرت عمر کو شہید کر دے گا، ان قریب میرا وقت قریب آ چکا ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ کوئی مجھے شہید کر دے گا۔ چنانچہ جمعہ کے روز یہ خواب بیان کیا گیا، اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زخمی کیے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی تب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے تھے۔ بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی، تب فیروز نامی ایک آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا مشرک غلام نے آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ فاروق اعظم کے پیٹ پر زخم آ گیا۔ آپ کو گرا کر وہ کافر فیروز وہاں سے بھاگا۔ راستے میں جماعت کے اندر اور بھی صحابہ کو شدید زخم لگائے۔ آخر ایک انصاری نے اس پر اپنا کمبل ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم شخص نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر بہت برا ہوگا، مجھے سزا دی جائے گی، تو وہ کافر اپنے ہاتھوں سے چھری مار کر خود بھی ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا۔ خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے ابن عباس، ذرا آپ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ مجھے آخر کس نے قتل کیا ہے، کس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ایک آتش پرست مشرک غلام نے جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، ان کا اسلام کے لیے کتنا عدل و انصاف تھا، اور اسلام سے کتنی محبت تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں کہ ایک آتش پرست کافر نے ان کو قتل کیا ہے، تو انہوں نے یہ سن کر فرمایا، اے رب کریم، اے الہی، تیرا شکر ہے کہ میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھوں سے نہیں ہوئی، یعنی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مرتبہ عطا نہیں فرمایا۔ حضرت عمر کی صداقت، ان کی شرافت اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خاص اور مقبول بندے جب آخری وقت میں بھی تھے تو بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ انہیں کسی کلمہ گو مسلمان نے نہیں قتل کیا۔ بہرحال اس زخم سے آپ کو شدید تکلیف ہوئی، اور یہ زخم بھی آپ کو شدید آیا تھا۔ آپ کو جو شربت پلایا گیا وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ لوگ آپ کا حال پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کا تہبند زمین سے لگتا ہے۔ فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا، میاں اپنے تہبند کو اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے، تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تب آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہنا۔ سلام کہہ کر عرض کرنا کہ عمر نے آپ سے اجازت چاہی ہے کہ آپ اپنے حضرے میں حضور خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت عطا فرمائے۔ اور یہ بھی کہا ساتھ ساتھ کہ یہ مت کہنا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ یہ تو صرف عمر بن خطاب نے کہا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر المومنین کی بات سن کر وہ زبردستی اس کی ہاں کر دیں۔
اگر ان کی اجازت ہوگی تو ہی مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں مجھے دفن کرنا۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کا سلام و پیغام ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کی شان کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے جائیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اجازت لے کر واپس آئے تو حضرت عمر کو ان کا اجازت دینا سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم ایک کام کرنا، جس وقت میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے جا کر رکھنا اور کہنا اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگر اس وقت بھی اجازت فرمائے تو اندر دفن کر دینا، مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور پھر فرمایا بیٹا میرا سر تکیے سے ہٹا کر زمین پر ڈال دو تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا میں جب چلا جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں درمیانی خرچ کرنا، فضول خرچ نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک اچھا ٹھہروں تو مجھے دنیا کے کفن سے بہت بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں برا قرار دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا۔ اے میرے فرزند اگر سارے جہان کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں آپ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ تو برائے نام ہی قیامت کی ہولناک چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، سید المومنین ہیں، آپ کتاب اللہ سے اور نہایت انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عباس کی یہ تقریر بہت پسند آئی، سخت تکلیف کے باوجود جوش و شوق میں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا اے ابن عباس کیا تو ان باتوں کی گواہی قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا بے شک امیر المومنین میں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کو اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی اور اس کے بعد آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازے کو تیار کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے شریف کے سامنے لا کر رکھا گیا اور بلند آواز سے عرض کیا اے ام المومنین جنازہ عمر حاضر ہے، اب پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اگر حکم ہو تو حجرے شریف میں دفن کیے جائیں۔ حضرت ام المومنین روتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کو حجرہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس دن حضرت عمر کا وصال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگا، سارے مدینے میں اندھیرا ہو گیا، اس طرف لوگوں کا رونا، ادھر سورج کا سیاہ ہونا، ایک قیامت کا منظر سا نظر آتا تھا۔ مدینے کے بچے اپنی ماں سے پوچھتے تھے اے ماں کیا آج قیامت ہے؟ ماں کہتی تھی کہ نہیں بیٹے، آج امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے ہیں۔ بعد وصال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے امیر المومنین کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑا رحم والا پایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف الہی دیکھیے کہ کس طرح اللہ کے حضور حاضر ہونے سے خوف کا اظہار فرماتے تھے۔ نزا کے عالم ہے مگر خلاف شرع بات نہیں دیکھ سکتے، نوجوان کو تہبند اونچا باندھنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کو بہرحال شریعت کا پابند اور شریعت کے خلاف بات سے بیزار رہنا چاہیے، اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کی طرح فاروق اعظم بھی بڑے ہی خوش قسمت تھے کہ انہیں بھی حضور کے ساتھ دفن ہونے کی جگہ ملی۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے سیرت الصالحین صفحہ نمبر 64۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ شان ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، تمام صحابہ کرام کے صدقے، بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے احکامات پر، شریعت کے قانونوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام
ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔